السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آج پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور آج ہم لیکچر کا جو سلسلہ شروع کیا ہے ریجنل فیلئر کا، اسی کے متعلق ہم بات کریں گے۔ آج ایک اور دعا جو زنک سے بنی ہے، یعنی ایک دھات ہے جسے جست کہتے ہیں، یہ ہے زنک۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ معدنیات یا منرل سے یا کسی بھی دھات سے جو دوا تیار ہوتی ہے وہ جسم میں انتہائی گہرائی تک کام کرتی ہے۔ دوستو، میں نے اکثر لیکچر میں دوستوں کو بتایا ہے کہ تمام جڑی بوٹیاں زمین کی سطح پر واقع ہوتی ہیں اور اسی لیے تمام جڑی بوٹیوں کا انسانی جسم پہ اثر سطحی ہوتا ہے، لیکن صرف ایک بوٹانیکل دوا جسے ہم لائکوپوڈیم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ لیکن آج ہم جس دعا کی بات کر رہے ہیں وہ ہے زنکمیٹ۔ یہ بھی ایک دھات سے بنی ہوئی دوائی ہے اور یہ جسم میں انتہائی گہرائی میں جا کر کام کرتی ہے، اور اس کا سب سے پہلا اثر اعصاب پر ہوتا ہے۔ یہ دماغی تھکان لاتی ہے اور دماغی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ دوستو، دماغ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے تمام نروز نکلتے ہیں، تمام اعصاب نکلتے ہیں، اور اس دعا کا سب سے زیادہ اثر انہی اعصاب پر ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ جسم میں دانے پیدا ہوں، جلدی امراض پیدا ہوں، اور اسے کسی لوکل ایپلیکیشن کے ذریعے بظاہر جسم کے اوپر سے ٹھیک کیا جائے، لیکن لوکل ایپلیکیشن کی وجہ سے وہ جلد کے اندر دب جاتے ہیں، اور ان کے دبنے کی وجہ سے یا جسم کے اخراجات بند ہونے کی صورت سے ان کا سب سے زیادہ اثر اعصاب پر ہوتا ہے۔ چونکہ ہم زنکمیٹ کو رینل فیلئر کے حساب سے اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس لیے زنکمیٹ کی پہچان اور ساتھ ساتھ اسے ہم رینل فیلئر میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ بتایا جائے گا۔ یہ اعصاب کو متاثر کرتی ہے، یہ خون کے سرخ ذرات کو کم کرتی ہے، یعنی کہ کمی خون کا باعث بنتی ہے۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ رینل فیلئر میں سب سے زیادہ پرابلم جو ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جسم سے فاسد مادوں کا اخراج نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا ایلوپیتھی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، ڈائلسس کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے کمی خون کا مریض شکار ہوتا ہے۔ تو یہ دعا بذات خود خون کے سرخ ذرات کو کم کرتی ہے، جسم میں تھکان پیدا کرتی ہے۔ اس دعا کا مریض شور و غل برداشت نہیں کرتا،
اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اعصاب کی وجہ سے اس میں راشے کا مرض پایا جاتا ہے، اس میں تشنج پایا جاتا ہے، اور تشنج کی وجہ سے تشنج اور بھی بہت سی دعاؤں میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ کیوپرمیٹ وغیرہ۔ لیکن اس دعا میں جو تشنج پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک واضح علامت ہے کہ چہرے کا زرد ہونا اور گرمی نہ ہونا، راشا بھی ہو، تشنج بھی ہو، چہرہ زرد ہو اور گرمی نہ ہو، تو یہ صرف اور صرف زنکم میٹ کے مریض میں ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اس کے پیشاب کی علامات پہ آتے ہیں تو اس میں سب سے اہم علامت جو پیشاب کے متعلق ہے کہ اس کا مریض پیچھے جھک کر بیٹھ کر پیشاب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے پیشاب کا اخراج نہیں ہوتا۔ یہ اتنی مضبوط علامت ہے، یہ اتنی بڑی علامت ہے کہ صرف آپ کو یہی علامت ملے تو آپ اس پہ دعا پرسکرائب کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے مریض شفا یاب ہوگا۔ اگر اور علامات دیکھی جائیں تو اس کے مریض کو جیسے ہی ہم کوئی سوال کریں گے وہ سوال کو دہرائے گا، جیسے بھی آپ کا نام کیا ہے، وہ بجائے یہ کہ اپنا نام بتائے وہ بھی جواب میں یہ کہے گا آپ کا نام کیا ہے، یعنی کہ جو بھی ہم اس کو کہیں گے وہ بجائے اس سوال کا جواب دینے کے وہی سوال دہرائے گا۔ دوستو، چونکہ اس دعا میں سب سے زیادہ اعصاب متاثر ہوتے ہیں، اس کی ایک ناقابل یقین علامت ایسی بھی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس مریض آتا ہے اور وہ مسلسل پاؤں کو ہلاتا رہتا ہے غیر ارادی طور پر، اسے محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کے پاؤں میں کوئی حرکت ہے، لیکن اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے اس کے پاؤں مسلسل ہلتے رہتے ہیں۔ یہ نہ صرف اگر کسی جگہ پہ بیٹھا ہو تو وہاں پہ پاؤں ہلتے ہیں، بلکہ نیند کی حالت میں بھی اس کے پاؤں میں مسلسل حرکت رہتی ہے۔ چند علامات ہر دعا میں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعا دوسری دعا سے علیحدہ ہوتی ہے، یا ان علامات کی وجہ سے دعا پہچانی جاتی ہے۔ تو زنکم میٹ میں غیر ارادی پاؤں کا ہلتے رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ سوائے پیچھے کی طرف جھکنے کی وجہ سے اور بیٹھ کر پیشاب کر سکنا یہ بھی زنکم میٹ کی ایک علامت ہے، اور نیند میں مسلسل پاؤں کا ہلتے رہنا یہ بھی ایک بہت مضبوط علامت ہے۔ اور ویسے بھی 3 ٹانگوں والا سٹول کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی دعا کی 3 علامات آپ کو مل جائیں، اسے کہتے ہیں 3 لیگ سٹول، یعنی کہ آپ اس قابل ہیں کہ ایک سٹول کو کھڑا کر سکیں یا ایک پیشنٹ کو شفا دے سکیں۔ تو اگر یہ علامت
پاؤں کا مسلسل ہلنا، نیند میں پاؤں کا ہلتے رہنا، اور پیچھے کی طرف جھک کر بیٹھ کر پیشاب کر سکنا، یہ 3 علام ایسی ہیں جو کسی دوسری دعا میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ اعصاب تمام جسم کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ جب کھانستا ہے، چلتا ہے یا چھینکتا ہے تو اس کا غیر ارادی طور پر پیشاب کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر خود جا کے کرنا چاہے تو صرف پیچھے کی طرف جھک کر بیٹھنے سے یہ پیشاب خارج کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ دوستو، امید ہے کہ تھوڑے وقت میں اس کی مین علامات جو میں نے بتائی ہیں آپ اس پہ عمل پیرا ہو کر زنکم میٹ کے مریض کو فوری طور پر پہچان سکیں گے۔ چونکہ ہومیوپیتھی میں صرف اور صرف جو علاج ہوتا ہے بظاہر تو وہ مریض کا علاج ہوتا ہے، اور مریض کون ہوتا ہے؟ جسے کوئی مرض رونما ہوا ہو۔ لیکن دوستو، مرض اور مریض یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مرض کی کچھ اپنی علامات ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو ہر مریض میں نہیں پائی جاتی۔ انہی علامات کی بیس پر ہم ہومیوپیتھی کا علاج کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نے رینل فیلئر پہ بات کی ہے تو پاؤں پہ سوجن ہونا، اڈیما ہونا، پیشاب کم آنا یا زیادہ آنا، خون کی کمی، سانس کی تنگی، یہ ساری علامات تقریباً ہر مریض میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ مرضیاتی علامات ہیں۔ اب جو میں نے 3 مین علامات بیان کی ہیں، جیسے پاؤں کا مسلسل حرکت میں رہنا، پیچھے کی طرف جھک کر بیٹھ کر پیشاب کر سکنا، رشا ہونا اور چہرے کا زرد ہونا، خون کی کمی ہونا اور خاص طور پر خون کے سرخ ذرات کا کم ہو جانا، یا پیشنٹ سے ہم جو بھی سوال کریں وہ بجائے سوال کا جواب دینے کے وہی بات جو ہم اس سے پوچھ رہے ہیں ویسے ہی دہرا دے، تو یہ مریض کنفرم زنکم میٹیلکم کا ہے۔ اور دوستو، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے جو میں نے شروع میں بیان کی کہ زنکم میٹ ایک گہری دوا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اسے جو بھی پوٹینسی دیں، 200 دیں، 1 ایم دیں، 10 ایم دیں، سی ایم دیں، اس کی ریپیٹیشن کم سے کم کریں، کیونکہ یہ ایک دھات سے بنی ہوئی دعا ہے اور یہ جسم میں گہرائی تک اثر کرتی ہے اور لمبا عرصہ اثر کرتی ہے۔ یعنی کہ اس کی ایک خوراک جب آپ دیتے ہیں تو مریض میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن یا کچھ گھنٹوں تک مریض کی علامات میں کمی آنا شروع ہوئی اور اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ وہ دعا دہرا دی۔ نہیں، یہ گہرائی تک اور لمبے عرصے تک کام کرنے والی دعا ہے۔ اس کی دعا کی ایک خوراک دے کر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے،
جب ایک دعا کی ایک خوراک دی جاتی ہے تو جب تک وہ اپنا کام مکمل نہ کر لے ہم اس کی ریپٹیشن نہیں کریں گے۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔